اور یا پھر تیسرا کام یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ جیسے ہی اس کو مٹی کے نیچے دفنایا جاتا ہے، اس کے بارے میں اس کے پیروکار اور اس کے ماننے والے یہ نظریہ قائم کر لیتے ہیں کہ اب اس کی سننے کی طاقت زندہ انسانوں سے بڑھ چکی ہے، کام کرنے کی طاقت زندہ انسانوں سے بڑھ چکی ہے، اب ہم اپنی حاجات اس کے سامنے رکھیں گے، یہ اس کو سننے پر بھی قادر ہے اور اس کو حل کرنے پر بھی قادر ہے، لہٰذا اس کی قبر کے اوپر مزار و قبہ قائم کر کے چادریں چڑھانا اور دیگر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ چونکہ ہندو معاشرے کے ساتھ کافی مدت تک رہا، ان کے ہاں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ اپنے لیڈر کی تصویر بنا کر، اس کا بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے، اس کے بارے میں یہ نظریہ قائم کر لیتے تھے۔ تو ان کے دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ایسے آئے اور انہوں نے اپنے فوت شدگان بزرگوں کے حوالے سے اس طرح کا نظریہ قائم کر لیا۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ شخصیت، وہ بزرگ، وہ ہستی کہ جو دنیا سے چلی گئی، اس کے اندر اب اتنی طاقت باقی نہیں رہی کہ وہ اپنی میت والی چارپائی سے اٹھ کر غسل والے پھٹے کے اوپر لیٹ جائے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ غسل والے پھٹے کے اوپر لیٹ کر اپنے کپڑے خود اتار سکے۔ وہ زندہ انسانوں کا محتاج ہے، زندہ انسان اس کے کپڑے بھی کینچی کے ساتھ کاٹ کر الگ کرتے ہیں۔ وہ اس بات کے اندر بھی زندہ انسانوں کا محتاج ہے کہ وہ پانی بہائیں ان کے اوپر، اس کو غسل دیں، اس کو صابن لگائیں۔ وہ اپنی کروٹ بھی خود نہیں بدل سکتا۔ غسل دینے والا دوسرے ساتھی کو کہتا ہے ذرا اس کی کروٹ بدلو، میں نے صابن لگانا ہے۔ دوسرا ساتھی کروٹ بدلتا ہے، اس کو صابن لگایا جاتا ہے، پھر پانی بہایا جاتا ہے۔ اس کے اندر تو اتنی طاقت نہیں کہ وہ غسل کے بعد دوبارہ اپنی میت والی چارپائی پر لیٹ جائے، اپنا کفن خود پہن لے، وہ چارپائی سے اٹھ کر قبرستان کے اندر چلا جائے، وہاں سے اٹھ کر جو ہے وہ قبر کے اندر چلا جائے، قبر کے اندر اترنے کے بعد بھی اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مٹی اپنے اوپر ڈال لے۔ ان سارے کاموں کے اندر وہ زندہ انسانوں کا محتاج ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جیسے ہی مٹی اس کے اوپر برابر کی جاتی ہے، اب زندہ انسان اس کے محتاج ہو گئے ہیں۔ اب وہ زندہ انسانوں کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرے گا۔ وہ اگر اس کے اندر کوئی بھی حص باقی ہوتی تو دنیا کا نہ کوئی ڈاکٹر اس کو مردہ قرار دیتا اور نہ ہی گھر والوں کی یہ جرت پڑتی کہ اس کو اٹھا کر مٹی کے نیچے دفناتے۔ مٹی کے نیچے دفنانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ وہ خود بھی مانتے ہیں کہ اب یہ زندہ نہیں رہا، اب اس کے سننے کی طاقت ختم ہو چکی ہے، دیکھنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے، چلنے پھرنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ تو جب اس کے حواس ہی ختم ہو چکے ہیں تو کیسے زندہ انسان اس کے محتاج ہو گئے؟ یہ جب ان کے سامنے بات رکھی جاتی ہے تو 3 جوابوں میں سے ایک جواب ان کی جانب سے ضرور آتا ہے۔ یا تو یہ جواب ہوگا ان کی جانب سے کہ بڑے بزرگ ایسا کرتے رہے ہیں، علماء اسی عقیدے کے اوپر فوت ہوئے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا تو ہمارے بڑے بزرگ باپ دادا وہ کیوں اس عقیدے پر ہوتے؟ ایک جواب یہ ہوگا ان کی جانب سے، بھائی امت کی اکثریت کا یہ عقیدہ ہے تو اکثریت تو غلط نہیں نہ ہو سکتی، سواد اعظم تو غلط نہیں نہ ہو سکتا۔
اور یا پھر تیسرا جواب یہ ہوگا ان کی جانب سے، ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے ان کی اس کے آگے، بھائی چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی تو ضرورت پڑتی ہے نا، یہ تیسرا جواب ہوگا۔ جب ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان تینوں جوابوں کی وجہ سے کوئی عقیدہ قائم کیا جا سکتا ہے، کوئی نظریہ درست ہو سکتا ہے، تو قرآن مجید نے ہمیں الگ الگ باتوں کا جواب دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نہیں۔ ایک بات جو ان کی جانب سے آئے گی کہ زیادہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، سواد اعظم جمہور امت کا یہ عقیدہ ہے، اس لیے یہ درست ہے۔ تو قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ زیادہ لوگ جس بات کی طرف ہوں، کیا اس کا درست ہونا صحیح لازمی ہے؟ قرآن مجید نے اس کا جواب ہمیں یہ دیا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ دنیا کے اندر بسنے والوں میں سے اکثریت کی اگر تو پیروی کرے گا تو وہ تمہیں راہ راست سے ہٹا دیں گے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، تو ہرس بھی کرے تو اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اکثریت کوئی حق کا معیار نہیں ہوتا، حق کا معیار صرف قرآن ہے اور حدیث ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو برہان لے کر آؤ۔ اور مسلمانوں کے لیے برہان اور دلیل نام ہے رب کے قرآن کا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا۔ جس کے پاس قرآن اور حدیث کی دلیل ہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو وہ حق پر ہے، اور جس انسان کے پاس قرآن اور حدیث کی دلیل نہیں ہے، خواہ وہ ساری دنیا ہی اس کی سائیڈ پر ہو جائے، وہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اور قصص آپ پڑھ کر دیکھ لیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے رسول ہیں، ان سے پہلے نبیوں کا سلسلہ تھا، سارے لوگ مسلمان ہوتے تھے، صرف ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا تھا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی ہیں جن کا ٹکراؤ غیر مسلموں کے ساتھ ہوا، مشرکین کے ساتھ ہوا، دلائل کا تبادلہ ہوا، اسلام کو سچا ثابت کرنا پڑا، اللہ کی توحید لوگوں کے سامنے رکھنی پڑی، دلائل کے ذریعے اس کو ثابت کرنا پڑا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے رسول ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ وہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے، اور سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمتقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب رسالت کا اور نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا تو آپ ان رسولوں کی زندگی کے اوپر غور کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی اور اس کے پیروکار ہمیشہ تھوڑے ہی رہے ہیں، ان کے مخالفین کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس کے اوپر چند لوگ ایمان لائے تھے، قلیل لوگ ایمان لائے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے نبیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی اپنی امت کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہیں، کسی کے ساتھ 2 افراد ہیں، کسی کے ساتھ 3 افراد ہیں۔ سب سے زیادہ پیروکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں دنیا میں۔ قیامت والے دن سب سے زیادہ امتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوں گے۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیروکار ہیں ان کی تعداد دیکھ لیجئے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منکرین ہیں ان کی تعداد دیکھ لیجئے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے آپ شروع ہو جائیں، آج تک ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد غیر مسلموں کے مقابلے میں تھوڑی رہی ہے۔ تو اگر یہ جمہوریت اور زیادہ تعداد یہ حق کا معیار ہو تو پھر تو ہمیں اسلام چھوڑ دینا چاہیے۔ جو لوگ یہ جواب دیں گے، آپ ان کے سامنے جب یہ چیز پیش کریں گے تو ظاہر ہے وہ کبھی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ جمہوریت کوئی حق کا معیار نہیں ہے۔ زیادہ آدمی جس طرف ہوں
وہ لازمی صحیح بات ہوتی ہے، یہ اصولی غلط ہے. وگرنہ اسلام کے مقابلے میں غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے، اور ہر زمانے میں ایسا ہی رہا ہے. دوسرا جواب جو ان کی جانب سے کہ ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ اسی عقیدے پر تھے. اگر یہ غلط ہوتا تو ان کا کیوں عقیدہ تھا؟ تو قرآن مجید سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ باپ دادا بڑے بزرگ یہ اگر کسی عقیدے کے اوپر فوت ہوں تو کیا وہ عقیدہ درست ہوتا ہے؟ تو قرآن مجید نے ہمیں یہ جواب دیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہی چیز کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. یعنی یہ باپ دادے والا جو جواب ہے نا، یہ مسلمانوں کا جواب نہیں ہوتا، یہ کافروں کی طرف سے جواب آتا ہے. مکے کے لوگ بیت اللہ کا طواف الف ننگا ہو کر کرتے تھے، کپڑے اتار کر کیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پہلا حج کروایا مسلمانوں کو. سن 9 ہجری سے پہلے تک، سن 8 ہجری تک مکے میں ننگے طواف ہوتے تھے. سن 9 ہجری کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کروایا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے امیر تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اگلے سال گئے حج کرنے کے لیے. یہ اعلان کروایا کہ آج کے بعد کوئی بھی بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف نہیں کر سکتا. سن 9 ہجری سے پابندی لگی ہے اور آج تک بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر نہیں ہوا. اس سے پہلے مکے کے لوگ بیت اللہ کا طواف ننگا کیا کرتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے، تم کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی کے دعوے دار ہیں، ہم دین ابراہیمی کو ہی لے کر چل رہے ہیں، تو تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل ہے؟ تو قرآن مجید نے ان کا جواب نقل کیا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کہ جب انہوں نے بے حیائی کا کام کیا تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے. ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، انہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، باپ دادا ہمارے ننگے ہو کر کرتے تھے اس لیے ہم بھی یہ طواف کر رہے ہیں ایسے. یہ تھا جی ان کا جواب. معلوم ہوا کہ یہ باپ دادا کی وجہ سے کوئی عقیدہ قائم کرنا یا گھڑ لینا یا اس کو درست سمجھنا یہ اصول ہی غلط ہے. ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنی لڑی کو دیکھ لیں، بلکہ جو ساتھی یہ جواب دے گا اس سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی بتاؤ تمہارے باپ دادا شروع سے مسلمان ہیں یا کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے؟ کسی کا باپ دادا جو ہے وہ سکھ مت سے تعلق رکھنے والا ہوگا، کسی کا جین مت سے، کسی کا بدھ مت سے، کسی کا مسیحی مذہب سے، کسی کا یہودی مذہب سے. ہمارے باپ داداؤں میں سے کوئی ایک بندہ مسلمان ہوا ہے، پھر آگے مسلمانوں کی لڑی چال پڑی اور اللہ کی توفیق سے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر یہ باپ دادا حق کا معیار ہو اور ان کی وجہ سے عقیدے ہم نے قائم کرنے ہیں تو بھائی ہمارے تو باپ دادا کسی کا ہندو تھا، کسی کا سکھ تھا، پھر تو ہمیں اسلام چھوڑ دینا چاہیے، پھر تو ہمیں اپنے باپ دادا والا عقیدہ اپنا لینا چاہیے نا. تو وہ ساتھی بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی بالفاظ دیگر مان رہا ہے کہ یہ باپ دادا کوئی حق کا معیار نہیں ہوتے. حق کا معیار ایک ہی ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ. تیسرا جواب جو ان کی جانب سے ہوتا ہے اس کو جب ہم پرکھتے ہیں تو اس کے 3 جز ہیں. ایک جز اس کا عقلی ہے، بھائی چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی تو ضرورت پڑتی ہے نا، تو ان بزرگوں کو ہم سیڑھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، یہ بالکل بات درست ہے، لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ جو کام چھت پر کرنے والا ہے وہ آپ سیڑھی پر شروع کر دیں.
آپ نے دعا چھت پر جا کر مانگنی، آپ سیڑھی سے دعا مانگنا شروع ہو جائیں۔ مشکل کشائی چھت پر جا کر کروانی ہے، آپ سیڑھی کو کہیں کہ تو میری مشکل حل کر۔ حاجت روائی چھت پر جا کر کروانی ہے، آپ سیڑھی کو کہیں کہ تو میرا حاجت روا ہے، تو میری حاجت روائی کر دے۔ اولاد چھت پر جا کر مانگنی ہے، آپ سیڑھی کو کہیں تو مجھے اولاد دے دے۔ یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے نا۔ اگر آپ سیڑھی مانتے ہیں تو پھر سیڑھی سے سیڑھی والا کام لیں۔ سیڑھی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر آپ قدم رکھ کر چھت پر جاتے ہیں۔ سیڑھی سے سیڑھی والا کام، چھت سے چھت والا کام۔ تو اگر آپ ان کو سیڑھی سمجھتے ہیں تو بھائی ان کے نقشے قدم پر آپ بھی قدم رکھیں، تو جس کو انہوں نے پکارا ہے تم بھی اسی کو پکارو نا۔ جس ذات سے یہ دعا کیا کرتے تھے تم بھی اسی ذات سے دعا کرو۔ اگر تم ان کو سیڑھی سمجھتے ہو تو سیڑھی سے سیڑھی والا کام لینا چاہیے، چھت سے چھت والا کام لینا چاہیے۔ اس کا جو پہلا جز ہے، ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، اس کے دو جز ہیں۔ ہماری سنتا نہیں، کیا اللہ تبارک و تعالی واقعی ہماری نہیں سنتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ پر صراحت کی ہے کہ میں فلاں فلاں عہدے والے کی سنتا ہوں اور فلاں فلاں کی نہیں سنتا؟ قرآن مجید سے جب ہم پوچھتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب یہ ملتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب تجھ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں جب بھی مجھے وہ پکارے، جب بھی مجھے پکارے وہ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد کا لفظ استعمال کیا ہے جو عبدن کی جمع ہے، اور عربی زبان کے اندر عبد جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بندہ، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا نبی بھی ہو سکتا ہے، اس کا امتی بھی ہو سکتا ہے، وہ چودھری بھی ہو سکتا ہے، اس کا کمی بھی ہو سکتا ہے، وہ بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی رعایا بھی ہو سکتی ہے، وہ امیر بھی ہو سکتا ہے، وہ غریب بھی ہو سکتا ہے۔ ہر انسان کے اوپر لفظ عبد جو ہے وہ عربی زبان کے اندر بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ یہ کہنا کہ ہماری نہیں سنتا، یہ اصل میں قرآن مجید سے ناواقفی کا نتیجہ ہے۔ ہماری نہیں سنتا، یہ قرآن مجید سے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر جانی نہیں ہے انہوں نے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے ان کو علم ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اگلی پچھلی ساری مخلوقات ایک میدان کے اندر کھڑے ہو کر ہر فرد اپنی اپنی زبان کے اندر ایک ہی وقت میں الگ الگ چیز مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی وقت میں ان سب کو سننے پر بھی قادر ہے اور ان سب کو دینے پر بھی قادر ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سنتا نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے یہ قدر کاری نہیں رہے، ان کو پتہ ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت کیا ہے۔ دوسرا جو اس کا، ان کی موڑتا نہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آگے مجبور ہے؟ بھئی قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ موڑنے پر آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نوح کی موڑ دی ہے۔ اپنے بیٹے کے بارے میں بات کی اللہ تعالیٰ نے نہیں مانی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بات نہ کر میرے ساتھ اس اپنے بیٹے کے بارے میں، انہو لیس من اہلک، یہ تو تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں، یہ تو کافر آدمی ہے، تیرا نافرمان ہے، تو کیوں اس کے بارے میں مجھ سے بات کر رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا یہ مانگی تھی کہ یا اللہ میری امت جو ہے نا آپس میں نہ لڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ تیری دعا نہیں ماننی۔ تو دیکھ لیجئے یہ اگر دعا قبول ہو جاتی تو الحمدللہ ہم سارے مسلمان اکٹھے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں کی، آج ہم لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھینچاں تانی، یہ ہماری مسجد ہے وہ تمہاری مسجد ہے، ہم نے ادھر نہیں جانا تم نے ادھر نہیں آنا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ کافر ہیں وہ کافر ہیں، لڑ رہے ہیں ہم آج۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ تو کیا یہ
نبی علیہ السلام سے بھی افضل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی موڑے گا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے. موڑنے پر آئے تو اپنے نبیوں کی موڑ دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے آگے مجبور نہیں ہے. یہ ساری باتیں جب ہم مکمل کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم قرآن مجید کی مختلف آیات سے یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو سنتے نہیں ہیں. جیسا کہ خطبے کے شروع میں نے آیت کریمہ تلاوت کی, والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں. ابھی ہم نے افطاری کے وقت اللہ کی توفیق سے روزہ افطار کیا کھجور کے ساتھ. تو کھجور کی گٹھلی آپ نے نکالی ہوگی, اس گٹھلی کے اوپر آپ کو ایک جلی نظر آئی ہوگی. اس جلی کو عربی زبان کے اندر قطمیر کہا جاتا ہے. کھجور کی ویلیو, گٹھلی کی ویلیو, اس جلی کی ویلیو یعنی ککھ ویلیو نہیں ہے اس کی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو تم میرے علاوہ پکارتے ہو نا وہ تو کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں. جب ان کے پاس ہے ہی ککھ نہیں تو وہ تمہیں دیں گے کہاں سے؟ اس ذات کو پکارو جس کے پاس سب کچھ ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. اگر تم ان کو پکارو گے تمہاری پکار نہیں سنیں گے. وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے فرمایا ہے کیا ان کے پاس ایسے کان ہیں جس کے ساتھ سن سکیں, ایسی آنکھیں ہیں جس کے ساتھ دیکھ سکیں, ایسے ہاتھ ہیں جس کے ساتھ پکڑ سکیں, ایسے پاؤں ہیں جس کے ساتھ چل سکیں؟ نہ ان کے ہاتھ کام کرتے ہیں, نہ آنکھیں, نہ کان, نہ پاؤں, کچھ بھی کام نہیں کر رہا, تو پھر وہ کیسے تمہاری پکار سنیں گے؟ آگے فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. اور اگر وہ سن لیں, جیسا کہ تم کہتے ہو جی یہ سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ سن لیں تو تمہیں جواب نہیں دیں گے. چلو تجربہ کر کے دیکھ لو, تجربہ کر کے دیکھ لو. پکارو انہیں, کیا انہوں نے کبھی تمہاری پکار کا جواب دیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے ہی نہیں ہے. چلو تم کہتے ہو سنتے ہیں, ایک منٹ کے لیے ہم اس بات پر آ جاتے ہیں. تو اگر وہ سنتے ہیں تو پھر جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہم لوگ سنتے ہیں نا تو ہم کبھی نہ کبھی جواب ضرور دیتے ہیں. موڈ ہو تو نہ جواب دیں لیکن جواب ہم دیتے ہیں اگر ہم سنتے ہیں تو اگر وہ سنتے ہیں تو پھر جواب کیوں نہیں دیتے وہ تمہیں؟ بالکل سادہ سی دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ابھی کو آپ سے پوچھے نا کہ یہ دن کا وقت ہے کہ رات کا وقت ہے, تو آپ اس کو 100 دلیلیں دیں, شاید وہ آپ سے جرا کرے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس کا بازو پکڑیں اور باہر گلی میں لے جائیں, دیکھ لو بھائی دن ہے کہ رات ہے, خود ہی فیصلہ کر لو. یہ بالکل سادہ سی دلیل ہے, اس کے اوپر جا کر جھگڑے ختم ہو جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح بالکل سادہ سی دلیل دی ہے. تم کہتے ہو نا یہ سنتے ہیں, چلو ان کو پکارو. جو سنتا ہے وہ پکار کا جواب تو دیتا ہے نا, چلو پتہ چل جاتا ہے تم سچے ہو کہ اللہ سچا ہے. ایک کچھ عرصہ پہلے جو ہے ایک بزرگ فوت ہوئے, انہوں نے جو ہے وہ بڑا ردم کے ساتھ ایک نعرہ جو ہے وہ لگوایا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر میری قبر کے اوپر بھی آ کر تم وہ نعرہ لگاؤ گے نا تو میں اندر سے بھی جواب دوں گا. تو ان کا ایک نوجوان جو ہے وہ میرے ساتھ الجھ پڑا گفتگو کے اندر, تو اسی بات کے اوپر وہ آ گیا. میں نے کہا یار ٹھیک ہے آ جاؤ, تمہارے بزرگوں نے یہ کہا تھا کہ تم اوپر سے نعرہ لگاؤ گے تو میں اندر سے بھی جواب دوں گا, چلو مجھے ساتھ لے جاؤ ان کی قبر کے اوپر, تم اوپر سے نعرہ لگانا, اگر اندر سے آواز آ گئی نا تو میں تمہارا پلیا پلایا مولوی تمہارے مسلک میں آ جائے گا. چلو جی میرے اوپر اہل حدیثوں نے خرچہ کر لیا ہے, میں مولوی بن چکا ہوں, تمہیں میرے اوپر خرچہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, سارا کچھ پڑا ہے, میں تمہاری جولی میں آ جاؤں گا تمہارے مسئلہ. چلو آ جاؤ مجھے ساتھ لے چلو, جا کر ان بزرگوں کی قبر کے اوپر تم جا کر نعرہ لگانا, اندر سے جواب آ گیا تو میں تمہارا. وہ آج تک مجھے لے کر نہیں گیا وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل سادہ سی دلیل دی ہے کہ اگر تم کہتے ہو نا یہ سنتے ہیں, چلو پکار کر دیکھ لو, اگر سنتے ہیں تو جواب کیوں نہیں دیتے یہ تمہیں؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, اور قیامت والے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے.
ولا ينبئك مثل خبیر، اللہ تبارک و تعالی جو باخبر ہے اس جیسی خبریں تمہیں کوئی نہیں دے گا۔ قرآن مجید کے اندر اور کئی مقامات پر انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، تو نہیں سنانے والا جو قبروں میں ہے۔ یہ اور اس طرح کی دیگر آیات جب ہم پیش کرتے ہیں ان کے سامنے تو ان کی جانب سے یہ جواب آتا ہے کہ تم بتوں کی آیتیں ہمارے بزرگوں کے اوپر فٹ کر رہے ہو، یہ تو بتوں کے والے سے آتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے اوپر تم کیوں فٹ کر رہے ہو؟ ہم بتوں کو تو نہیں پکارتے، ہم تو بزرگوں کو پکارتے ہیں۔ تو قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا یہ آیتیں محض بتوں والی ہیں؟ اگر یہ محض بتوں والی آیتیں پھر ٹھیک ہے ان کا موقف، اور اگر یہ محض بتوں والی نہیں ہیں بلکہ جیتی جاگتی چیزوں کے حوالے سے بھی ہیں تو پھر انہیں اپنے عقیدے کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت والے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، وہ بت انکار کریں گے۔ بت تو بول ہی نہیں سکتے، بت تو بول ہی نہیں سکتے، وہ انکار کریں گے قیامت والے دن۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی جیتی جاگتی چیزیں ہوں گی۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن سب کو ہم جمع کریں گے تو پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، جنہوں نے شرک کیا ہوگا تم بھی اور جو ان کے معبودان باطلہ ہیں تم بھی، سب اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرو، ہلنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کی آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے، اختلاف ڈال دیں گے۔ اب جو عبادت کرنے والے ہیں، پکارنے والے ہیں، انہوں نے کیوں پکارا ہے؟ ان کو یہ نظریہ دیا گیا کہ تم نذرانے مہانے سلانے دو، چادریں چڑھاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ تمہیں گھسیٹ گھساڑ کر جنت کے اندر لے ہی جائیں گے۔ اب وہاں پر پھنسے ہوں گے تو کہیں گے اب لے کر جاؤ، وہ کہیں گے تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ وہ آگے سے جواب دیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے۔ فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم، اللہ سے گواہی پوچھ لیتے ہیں، اللہ سے پوچھ لیتے ہیں، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو۔ یعنی وہاں پر یہ لوگ انکار کر دیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تو کیا یہ لڑائی بتوں کے ساتھ ہوگی ان کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتی جاگتی چیزیں بھی ہوں گی۔ سورۃ المائدہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بزرگ ہستی کا تذکرہ کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی ان کو خدا بنایا گیا، عہد نبوی میں بھی اور آج بھی، اور جب تک ان کا نزول نہیں ہو جاتا اس وقت تک لوگ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے رہیں گے۔ جب ان کا نزول ہوگا تو مسیحی لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے گا کہ نہیں یہ تو خدا کے بیٹے نہیں، وہ آ کر بتائیں گے کہ میں تو اللہ کا نبی اور رسول ہوں، تو وہ سارے ان کے اوپر ہی مان لے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، سارے کے سارے اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ جو ایمان نہیں لائیں گے وہ قتل ہو جائیں گے، وہ دجال کے ساتھی بن جائیں گے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے وہ بچ جائیں گے۔ تو اس وقت تک لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے علاوہ پکارتے رہیں گے، اور آج بھی پکار رہے ہیں۔ اور کیتھولک فرقے کے اندر جو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بت کے ساتھ صورتحال ہوتی ہے، وہ بھی ان کو خدا بنانا ہی ہے، سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، اور دعا عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو خدا بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں وہ چیز جو میرے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ میں نے تو ان کو یہ دعوت دی تھی ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔
اللہ کی عبادت کرنی ہے ہم نے. میں نے نہیں ان کو کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو. تو اب یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں نا کہ یہ محض بتوں کی آیتیں ہیں، ان کا نظریہ غلط ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بزرگ شخصیت ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں. ان کو اللہ کے علاوہ پکارا گیا ہے، جا رہا ہے اور جاتا رہے گا جب تک ان کا نزول نہیں ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض بتوں کے حوالے سے آتے نہیں ہیں، یہ جیتی جاگتی چیزوں کے حوالے سے بھی ہیں. یہ صرف اپنے شرک کو سند جواز فراہم کرنے کے لیے بعض اہل علم نے ان کو ایک طفل تسلی کے طور پر ایک دلیل جو ہے وہ سمجھائی ہوئی ہے. حقیقت ایسا نہیں ہے. جب ہم یہ ساری گفتگو کر لیتے ہیں تو پھر آگے بات چلتی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی آپ تو اہل حدیث ہیں، آپ تو حدیثوں کو مانتے ہیں، تو دیکھو حدیثوں کے اندر آ رہا ہے کہ فوت شدگان سنتے ہیں. بخاری شریف کے اندر حدیث نہیں ہے کہ جب میت کو دفنا کر لوگ واپس پلٹتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَانِ عَلَيْهِمْ، وہ جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. تو آپ کہتے ہیں وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں مردے. تو وہ دیکھیں بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ وہ جانے والے کو جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث نہیں آپ نے پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے کنویں کے اندر جب کافروں کی لاشوں کو پھینکوایا تھا تو آپ نے ان کے ساتھ کلام کیا تھا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی کلام سنی تھی. تم کہتے ہو مردے سنتے نہیں ہیں. دیکھو بخاری کے اندر حدیثیں ہیں کہ مردے سن رہے ہیں. یہ دلیل ان کی جانب سے آ جائے گی. تو اس دلیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن مجید سے ایک اصول سمجھنا پڑے گا. اصول یہ ہے کہ ایک عام قانون ہوتا ہے اور ایک استثنائی شکل ہوتی ہے. سب احباب جانتے ہیں کہ استثنائی شکل جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی قانون وضع نہیں کیا جا سکتا. استثنائی شکل اسی حد تک ہوتی ہے جس حد تک وہ بیان ہو جائے. اس کی مثال یہ ہے قرآن مجید کے اندر اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن حضرت آدم علیہ السلام، سیدہ حوا سلام اللہ علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تین شخصیات ایسی ہیں جو اس اصول سے ہٹ کر پیدا ہوئیں. سب انسانوں کے لیے اصول وہی ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. یہ سب انسانوں کے لیے اصول یہ ہے. لیکن یہ تین شخصیات ایسی ہیں جو اس اصول سے ہٹ کر پیدا ہوئی ہیں. اب دور حاضر کے اندر کسی غیر شادی شدہ خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ یہ دلیل دے کہ اگر سیدہ مریم کے گھر میں بغیر شادی کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو میرے گھر میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر اس کا نسب درست ہے تو میرے بچے کا نسب کیوں نہیں درست ہو سکتا؟ دنیا کی کوئی عدالت اس کی دلیل مانے گی؟ نہیں مانے گی. کیوں؟ بھائی وہ استثنائی شکل ہے. استثنائی شکل کی بنیاد پر اصول قائم نہیں کیا جا سکتا. استثنائی شکل اسی حد تک ہوتی ہے. بس تین شخصیتوں کے بارے میں آ گیا ہے کہ یہ اس اصول سے ہٹ کر پیدا ہوئے، لہذا یہ تین ہی ہیں بس، چوتھا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی چوتھا دعویٰ کرے گا تو اس کا دعویٰ غلط ہوگا، کیونکہ استثنائی شکل اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ثابت ہو جائے. جب ہم نے یہ ایک اصول سمجھ لیا تو اب ہم نے قرآن مجید کی وہ آیات جو کچھ تو میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ نہیں سنتے، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، یہ اور اس طرح کی دیگر آیتیں جو قبروں میں ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے. یہ اور اس طرح کی دیگر آیات وہ ساری ہمیں ایک اصول بیان کر رہی ہیں کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ سن نہیں سکتا. اور جو قدموں کے آہٹ سننے والی حدیث ہے اور جو کلیب بدر کے کنویں کے اندر کافروں کے سننے والی جو حدیث ہے وہ استثنائی شکلیں، صرف انہوں نے اسی وقت سنا ہے. بس اسی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں. نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو یہ فرمایا تھا جب حضرت عمر نے یہ سوال کیا، اے اللہ کے نبی آپ مردوں سے کلام کر رہے ہیں. اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ سوال کیوں کیا تھا؟ اگر مردے سنتے تھے تو حضرت عمر نے یہ سوال کیوں کیا؟ تعجب کا اظہار کیوں کیا؟
ایک عقیدہ اگر ٹھیک ہے تو ان کا تعجب کا اظہار کرنا یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہی تھا کہ مردے نہیں سنتے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جواب کے اندر، اے عمر اب یہ تم سے زیادہ، الان کا لفظ، اب یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. یعنی وہ ایک خاص وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو سنایا، ان کو مزید ذلیل کرنے کے لیے. اور جو قدموں کی آہٹ والی حدیث ہے، وہ مرنے والا صرف آہٹ سنتا ہے، قدموں کی، جوتوں کے جاتے ہوئے لوگوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سنتا. یہ استثنائی شکلیں ہیں، اور استثنائی شکل کے اوپر کوئی اصول قائم نہیں کیا جا سکتا. یہ جب گفتگو مکمل ہوتی ہے تو پھر ایک اور دلیل ان کی جانب سے آ جاتی ہے. بھئی آپ قبرستان جاتے ہیں؟ ہاں جی جاتے ہیں. وہاں پر جا کر سلام کرتے ہیں؟ ہاں جی بالکل کرتے ہیں. اچھا پھر سنتے ہیں تو سلام کرتے ہو نا؟ اگر وہ سنتے نہیں ہیں تو سلام کس کو کرتے ہو تم وہاں پر جا کر؟ عام بندہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ بات تو بنتی ہے ان کی، اگر وہ سنتے ہی نہیں ہیں تو ہم وہاں پر جا کر سلام کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن مجید سے جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث مبارکہ کو بھی ساتھ ملائیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلام 3 طرح کا ہے. ایک سلام ہے سلام ملاقات، جو ہم ایک دوسرے سے ملتے وقت السلام علیکم وعلیکم السلام یہ جملہ کہتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، وَإِذَا حُيِّئْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم کو سلام کا تحفہ پیش کیا جائے تو تم اسی جیسا یا اس سے بہتر جواب دو. یہ ہے سلام ملاقات. دوسرا سلام ہے سلام متارکہ، مجلس کو برخاست کرنے کا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. عباد الرحمان جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جب جاہل لوگ ان سے بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ سمجھنے پر نہیں آتے تو مجلس ختم کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہ ہو. قالوا سلاما، السلام علیکم بھائی ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، بس بات یہاں پر ہی ختم کر دو. وہ لڑائی جھگڑے کی بجائے مجلس کو ختم کر دیتے ہیں، السلام علیکم کہہ کر مجلس برخاست کر دیتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے مجلس چھوڑنے کی سلام. تیسری سلام ہے سلام دعا، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینا. جیسے ہم آج کل دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، ان کو سلامت رکھے. یہ سلام دعا ہے. اب یہ ان کو سلامت رکھے، یہ ہم ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. اسی طرح خط لکھا جاتا ہے، اس کے اوپر السلام علیکم کہا جاتا ہے، تو وہ تو آپ کی سن نہیں رہا لیکن آپ اس کی دعا دے رہے ہیں. اسی طرح ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے، تشہد کے اندر میں نے آپ کو سلام کیا ہے، آپ نے مجھے سلام کیا ہے، ہر بندے نے دوسرے کو سلام کیا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی. ہاں جی تشہد پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ ہم نے ایک دوسرے کو سلام کیا کہ نہیں کیا؟ سنا ہے کسی نے ایک دوسرے کا سلام؟ آپ نے میری سلام یا میں نے آپ کی سلام سنی ہے؟ نہیں سنی. یہ سلام دعا ہے. سلام دعا کے اندر سننے سنانے کا چکر نہیں ہوتا. پہلی جو 2 سلامیں ہیں نا، سلام ملاقات یا مجلس برخاست کرنے، اس کے اندر سننے سنانے کا چکر ہوتا ہے. اب جو قبرستان کے اندر جا کر ہم سلام کرتے ہیں وہ سلام ملاقات بھی نہیں، کیونکہ اگر ملاقات کی سلام ہو تو ہم سلام کہیں تو قرآن کے اندر آتا ہے تم اتنا یا اس سے اچھا جواب دو. کبھی کسی نے جواب سنا ہو؟ وہ سلام متارکہ بھی نہیں، مجلس برخاست کرنے کی بھی سلام نہیں، کیونکہ وہاں پر تو ہم جا رہے ہیں نہ کہ وہاں سے آ رہے ہیں. تو اب تیسری سلام رہ جاتی ہے سلام دعا. وہ ہے سلام دعا. ہم مردوں کے لیے وہاں پر جا کر سلامتی کی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ان کو ضرورت بھی دعا کی ہے، ان کو ضرورت بھی سلامتی کی دعا کی ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ہے، اللہ کے نبی جب ہم قبرستان میں جائے تو ان کے لیے کیا دعا کریں؟ یہ انہی کے ایک عالم دین نے ترجمہ کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دعا سکھائی تھی کہ وہاں پر جا کر تم السلام علیکم جو ہے وہ کہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو سلام سکھائی ہے قبرستان کے اندر جا کر کہنے والی، یہ سلام دعا ہے. اور سلام دعا کے اندر سننے سنانے کا کوئی چکر نہیں ہوتا. وگرنہ یہ تشہد کے اندر جو ہم نے سلام کیا ہے ایک دوسرے کی، ہم سنتے
نہیں سنتے، اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سلامتی کی ضرورت ہے۔ تو قبرستان کے اندر جا کر جو سلام کیا جاتا ہے، نہ وہ سلام ملاقات ہے، نہ وہ سلام متارکہ ہے، وہ ہے سلام دعا۔ اور سلام دعا کے اندر سننے کی کوئی بات نہیں ہوتی، اس کا مقصد محض کسی کو سلامتی کی دعا دینا ہوتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے نتیجے میں ہم یہاں پر پہنچے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، اس کی بنیاد یہ عقیدہ ہے۔ اگر کوئی سمجھ جائے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں یہ تو میری پکار نہیں سنتا، یہ تو اس کو حل نہیں کر سکتا، یہ تو کام نہیں کر سکتا، تو کبھی بھی اس کو نہیں پکارے گا۔ جو لوگ ان کو جا کر پکارتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ دے دیا گیا ہے کہ یہ تمہاری سنتے ہیں اور اس کو حل بھی کرتے ہیں، اسی لیے یہ عقیدہ جو ہے ان کے اندر آ گیا ہے۔ تو جو ہمارے معاشرے کے اندر غلط نظریہ پایا جاتا ہے غیر اللہ کو پکارنے کا، اس کی بنیاد یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ مسئلہ ہی غلط ہے۔ جو دنیا سے چلا گیا ہے وہ تو سنتا ہی نہیں، جب وہ سنتا ہی نہیں تو پھر اس کو پکارنے کا فائدہ کیا؟ پکارنا، دعا صرف اسی ذات کو چاہیے جو ہر وقت سنتی ہے، ہر ایک کی سنتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔